ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اللہ کی طرف سے امت پر بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر جہاں مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتایا، مقام مصطفیٰ میں بہت سی چیزوں کو بیان فرمایا، وہیں آپ کی نبوت کا ذکر کیا، ذات کا ذکر کیا، اور آپ کی ذات کو خطاب کرتے ہوئے مومنین سے فرمایا، ایمان والو تم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے جو اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا کیے۔ اب اللہ کی ذات جو ہے قرآن پاک میں ایک منفرد انداز میں، ایک جداگانہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو بتا رہی ہے کہ نبی تو بہت آئے، آدم صفی اللہ بھی نبی تھے، نوح نجی اللہ بھی نبی تھے، حضرت یوشع علیہ السلام بھی نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور ایسے نبی جن کی 4 پشتیں نبی ہیں، بیٹا بھی نبی ہے، پوتا بھی نبی ہے، پڑپوتا بھی نبی ہے، اور پھر آپ کوئی نبی خود نبی ہے، بیٹا نبی ہے، داؤد علیہ السلام نبی ہے، سلیمان نبی ہے، زکریا علیہ السلام نبی ہے، بیٹا یحییٰ علیہ السلام نبی ہے۔ کسی کو بغیر باپ کے پیدا کر کے ایک معجزہ دنیا پہ صادر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، کہیں بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ بھی ایک اپنا معجزہ دکھایا۔ لیکن اللہ نے فرمایا میں نے ان نبیوں کو بھیجا، نبیوں کو نبوت دی، نبیوں کو معجزات دیے، ان کی امت کو نہیں کہا کہ اے امت والو تم پر احسان کرتا ہوں کہ میں آدم کو بھیجتا ہوں، نوح علیہ السلام کو بھیجتا ہوں، یا میں اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور پھر اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ایک ایک نبی کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، 25 انبیاء کا نام لیا ہے۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ میں نے احسان کیا کہ ان نبیوں کو امت کی طرف بھیجا، لیکن سرکار مدینہ کی جب باری آئی، سرکار دو عالم کا جب نمبر آیا، اللہ نے انداز ہی چینج کر دیا، اللہ نے احسان جتایا، اور احسان کیوں نہ جتائے۔ اب دیکھیے اللہ نے ہمیں نہیں کہا انسانوں صحت دی ہے میرا احسان مانو، آنکھیں دی ہیں، 2 نور ہیں احسان مانو، دل دیا ہے صحیح سالم احسان مانو، معدہ دیا ہے ٹھیک ٹھاک احسان مانو، جگر دیا ہے بہترین خون بنا رہا ہے احسان مانو، گردے دیے ہیں صحیح کام کر رہے ہیں، اور چھنی کا کام بالکل بہترین چل رہا ہے احسان مانو۔ 14ویں صدی کے اندر آ کر تمہیں پتہ چلے گا گردہ کتنے کا ہے، تمہیں پتہ چلے گا جگر کا ٹرانسپلانٹ کتنے کا ہے، تمہیں پتہ چلے گا کہ کڈنی اگر ٹرانسپلانٹ کرایا جائے وہ کتنے کا ہے، تمہیں پتہ چلے گا یہ ہارٹ میں اگر ایک سٹنٹ ڈلوایا جائے کتنے کا ہے۔ 14ویں صدی کے اندر آ کر تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا جسم تو 50 کروڑ کی مالیت کا ہے۔ جب نعمت چھن جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑے بزرگ آئے اس ملک کے، میرے گھر میں آ کر بیٹھ گئے، بہت اللہ والے، سفید پوش، سفید ریش، اور آ کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے کہا خیریت تو ہے کہ آپ اتنے دیدہ پریشان، اور مجھے بار بار کہہ رہے تھے الگ ٹائم دیں الگ ٹائم دیں، میں نے آپ کو گھر میں ٹائم دے دیا، آپ بتائیے خیریت تو ہے؟ کہنے لگے بیوی کا جگر کا ٹرانسپلانٹ کرانا ہے اور 80 لاکھ روپیہ الشفا والوں نے مانگا ہے، میرے پاس تو 80,000 نہیں ہے، 80 لاکھ کدھر سے دوں گا؟ آپ سوچئے کہ اللہ نے کتنا قیمتی ہمیں جسم دیا ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا میرے بندو تمہیں اتنا کچھ دیا، احسان کیا میں نے،
باپ بچے کو پالتا ہے احسان نہیں کرتا، ماں بچے کو پالتی ہے احسان نہیں جتاتی، نہیں کرتی۔ اللہ رب العالمین ہے، اللہ نہیں کہتا میرے بندو میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا، نہیں احسان جتاتا، اس لیے کہ تم میرے بندے ہو، میں تمہارا رب ہوں۔ رب کا کام ہی ہے دینا، اور دینے والا صرف کون ہے؟ اللہ کے علاوہ دینے والا کوئی نہیں۔ اب اللہ کہتا ہے میں احسان کیوں جتاؤں، میں تو دینے والا ہوں، میں تو دینے والا ہوں۔ تازہ گوشت شیر کو دیتا ہوں، تازہ چارہ بکری کو دیتا ہوں، سانپ کو بھی دیتا ہوں، سمندر کے اندر مخلوقات کو بھی دیتا ہوں۔ تو تم بھی میرے بندے ہو، مخلوق ہو، میں سب کو دیتا ہوں۔ میں نے کبھی جانوروں کو نہیں کہا احسان تم پر کیا، میں نے کبھی نہیں کہا کہ اے شیرو تم پہ احسانات کیے، اے جنگل کے وحشی جانوروں میں نے احسان کیا۔ اللہ کہتا ہے میں نے نہیں کہا اے درندوں، اے پرندوں میں نے احسان کیا کہ تمہیں صحت دی، تمہیں رزق دیا، اس لیے کہ تم ہو ہی میرے مخلوق، تمہیں میں نہیں دوں گا تو کون دے گا؟ تیرے علاوہ ہے کون یا اللہ؟ دینے والا، نوازنے والا، کس کا در ہے جہاں ہم جا کے سر جھکائیں؟ لیکن میرے بندو، میرے خزانے میں جو سب سے قیمتی ہستی ہے، تمہارا ملک، ہر ملک کا بندہ کہے گا ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ یہ ہے، تم کہو گے ایٹمی، ہمارے قیمتی اثاثے ہیں، یہ کوئی لے نہ جائے، تم کہو گے ڈالر ہمارا قیمتی اثاثہ ہے، آج کے دور میں کہو گے ڈائمنڈ قیمتی اثاثہ ہے، گولڈ قیمتی اثاثہ ہے، دنیا کا ساری کرنسی کا جو معیار ہے وہ گولڈ ہے، سونا قیمتی اثاثہ ہے، کوئی لے نہ جائے۔ تمہارے لیے قیمتی سونا ہے، ڈالر ہے، ڈائمنڈ ہے، ایٹمی ہے، لیکن میرے بندو میں رب العالمین ہوں، میری کائنات میں عرش سے لے کے تخت سرا تک اگر سب سے قیمتی کوئی ہستی ہے تو محمد عربی کی ہے۔ محمد عربی سے قیمتی کوئی نہیں۔ کائناتیں 100 بن جائیں گی، آسمان کروڑوں بن سکتے ہیں، سورج کروڑوں بن سکتے ہیں، چاند کروڑوں بن سکتے ہیں، انسان خربوں بن سکتے ہیں، جانور خربوں بن سکتے ہیں، کہکشائیں خربوں بن سکتی ہیں، یہ جتنے شاہکار ہیں کائنات کے کروڑوں بن سکتے ہیں، لیکن محمد ہے ہی ایک میرے پاس، دوسرا محمد ہی نہیں کوئی بن سکتا، کوئی احمد نہیں بن سکتا، کوئی مجتبی نہیں بن سکتا، کوئی مصطفیٰ نہیں بن سکتا، کوئی میرا حبیب نہیں بن سکتا، میرا رسول نہیں بن سکتا، خاتم النبیین نہیں بن سکتا، خاتم رسول نہیں بن سکتا۔ تو میرے بندوں پہچانو مقام مصطفیٰ، اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے، پہچانو مقام مصطفیٰ کہ میری خزانے میں آپ کا خزانہ نہیں، حکومتوں کے خزانے نہیں، اللہ کا خزانہ، اور کتنا بڑا ہوگا اللہ کا خزانہ، اور اس میں جگہ کتنی ہوگی، نقشے کتنے ہوں گے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے، دنیا کی امیگریشن حیران ہے، دنیا کے سارے آج کے دور کے لوگ حیران ہیں، دماغ رکھنے والے، کہ ایک جیسی فنگر پرنٹ کسی کے نہیں، ایک جیسی انگلی نہیں کسی کی۔ دنیا میں 7 ارب اس وقت لوگ ہیں، خربوں چلے گئے، مر گئے، کھپ گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کہا جائے کہ 100 سال پہلے جو بندہ دنیا میں تھا اس کا فنگر اور اس بندے کی فنگر میچ کرتی ہے۔ بائیو میٹرک کا زمانہ ہے، فنگر پرنٹنگ کا زمانہ ہے، نہیں ہوتا۔ اللہ کہتا ہے میرا خزانہ اتنا بڑا ہے کہ انگلیاں بناتا جا رہا ہوں، ڈھانچے بناتا جا رہا ہوں، یہ افریقہ کے ہاتھ ہے، یہ امریکنوں کے ہاتھ ہے،
یہ رشیا والوں کے ہاتھ ہے، یہ سعودیہ والوں کے ہاتھ ہے، یہ ایشیا والوں کے ہاتھ ہے، یہ آسٹریلیا والوں کے ہاتھ ہے، یہ چائنا والوں کے ہاتھ ہے، یہ جاپان والوں کے ہاتھ ہے۔ خربوں ہاتھ بن گئے، ایک ہاتھ کیا، ایک انگلی ایک جیسی، سبحان اللہ، ایک شکل ایک جیسی نہیں، قد ایک جیسا نہیں، نقشہ ڈیزائن ایک جیسا نہیں۔ جس اللہ کا اتنا بڑا خزانہ ہو، اللہ کہے میرے بندو میرے اتنے بڑے خزانے میں محمد جیسا ہے ہی کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے وہ قلم ہی توڑ دیا جس قلم سے محمد الرسول اللہ کا چہرہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو اللہ نے ہمیں سمجھایا، لقد من اللہ، لقد من اللہ، میرے بندوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے احسان کبھی نہیں جتایا، میں ہوں ہی رب تمہارا، لیکن میں آج قسم کھا کے کہتا ہوں، لقد، لام تاکید کا ہے، قد پہ جب لام آ جائے تو عربی میں یہ قسم بن جاتی ہے۔ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، گویا کہ اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے میں نے بڑے بڑے انعامات دنیا پہ کیے ہیں، وہ پیغمبر بھی میرے سامنے ہے جو 40 سال اللہ کی زمین پر سر ٹیک کے روتا رہا، زمین پر سجدے میں روتا رہا، جس کا نام آدم صفی اللہ ہے، جسے اللہ نے چھانٹ لیا تھا، وہ 40 سال زمین پر سجدے میں رو رو کے کہتا رہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، جو میں نے جنت میں گندم کا دانہ کھا لیا، تیری تھوڑی سی خطا کر دی، میں نے اس پیغمبر کی توبہ کو قبول کیا، اے انسانوں احسان نہیں جتایا۔ وہ پیغمبر بھی میرے سامنے ہے جس نے 960 سال تبلیغ کی تھی، جس نے ہاتھ اٹھا دیے تھے، اللہ ان کو ختم کر دے، اب ان کو چھوڑنا نہیں۔ میں نے اس پیغمبر کی دعا پر آسمان سے بارش کا نزول کیا، زمین سے پانی کو نکالا، ایسا سیلاب طوفان لایا کہ ایک بھی باقی نہیں بچا۔ پیغمبر کے ہاتھ اٹھے تھے، میں نے وہی کیا جو پیغمبر نے مانا تھا، جو مانگا تھا، لیکن میں نے احسان نہیں جتایا کہ اے نوح علیہ السلام آپ نے جو کہا میں نے کر دیا، لو میرا احسان ہے۔ اس کے بعد وہ پیغمبر بھی تمہارے سامنے ہے جو دریا کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا اور اس کے لوگ اس کے ساتھ تھے، پیچھے فرعون تھا، آگے دریا تھا، اب کیا کرتا؟ دریا میں جاتے تباہ ہو جاتے، غرق ہو جاتے۔ پیغمبر نے یوں ہاتھ اٹھایا، اے اللہ رستہ تو دینے والا ہے، ہمیں رستہ دے دے۔ میں نے سمندر دریا کے اندر سے رستہ دے دیا، وہ 6 لاکھ اس کے چاہنے والے وہاں سے نکل گئے۔ لیکن دیکھو پیغمبر کو دریا سے رستہ دیا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تصور میں نہیں لا سکتا، احسان نہیں جتایا۔ وہ پیغمبر بھی میرے سامنے ہے جس کا جسم کیسے اپاہج ہو چکا تھا اور پورا جسم مفلوج ہو چکا تھا، اور 80 سال، بعض کہتے ہیں 10 سال بعض کہتے ہیں 6 سال، وہ 10 سال پیغمبر بیماری کے اندر مبتلا رہا، آخر ہاتھ اٹھا دیے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ، جب اس نے ہاتھ اٹھائے میں نے کہا پیغمبر اپنا پیر مار، اسی پیر لگنے والی جگہ سے جو پانی نکلے گا وہ تجھے شفا دے دے گا۔ وہ پانی نکل بھی آیا، پیغمبر نے غسل بھی کیا، شفا بھی مل گئی، احسان نہیں جتایا۔ وہ پیغمبر بھی میرے سامنے ہے جس پیغمبر کو حضرت یوسف کہا جاتا ہے، وہ بچہ پیغمبر تھا، وہ کنویں میں پھینکا گیا تباہ کرنے کے لیے، موت کی طرف دھکیلنے کے لیے، لیکن اس کنویں سے میں نے اسے تخت مصر پہ بٹھا دیا، میں نے اسے مصر کا حکمران بنا دیا۔ کہاں کنویں میں موت کی طرف دھکیلا تھا بھائیوں نے، میں نے اسے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ میں نے بادشاہ بنا کر بھی نہیں کہا کہ اے یوسف احسان کیا تم پر، اے یوسف کے بھائیوں احسان کیا تم پر۔ وہ پیغمبر بوڑھا میرے سامنے ہے جو 80 سال تک اپنے بیٹے کے غم میں روتا رہا، روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور وہ پیغمبر ہاتھ اٹھا کر بار بار کہتا تھا یا اسفا یا اسفا، اے اللہ میں بہت
پر امید ہوں مجھے ایک دن تو یوسف ملے گا، یوسف کی زیارت ہوگی، میں اپنے بیٹے کو دیکھوں گا۔ بیٹا مر جائے باپ بھول جاتا ہے، لیکن بیٹا گم ہو جائے کبھی باپ نہیں بھولتا۔ قرآن کہتا ہے بوڑھا پیغمبر 80 سال تک اپنے بیٹے کے لیے روتا رہا، آنکھوں کا نور چلا گیا۔ جب بیٹے کی خوشبو سے محسوس ہوتی ہے، بیٹے کی قمیص آتی ہے اور بیٹا خود بھی ملتا ہے، میں نے باپ بیٹے کو ملا دیا۔ بیٹا گیا تھا، چھوٹا سا تھا، جب بیٹا ملا مصر کا بادشاہ تھا، میں نے نہیں کہا اے یعقوب احسان کرتا ہوں، احسان کیا ہے۔ وہ پیغمبر بھی میرے سامنے ہے جس کو پانی نہیں مل رہا تھا، ماں پریشان تھی، ماں ادھر دوڑتی تھی کبھی ادھر دوڑتی تھی، پانی نہیں تھا، بشر کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس پہاڑوں کے اندر سے کس طرح اس بچے کے پیر لگتے ہی پانی زم جاری کر دیا، زم والا بنا دیا۔ وہ پیغمبر بھی ہمارے سامنے ہے جس پیغمبر کو 100 سال تک اللہ نے سلائے رکھا۔ 100 سال کے بعد عزیر علیہ السلام دوبارہ اٹھتے ہیں، نہ موت آئی ہے، نہ اللہ نے جو ہے ان کی زندگی کو سلب کیا ہے، نہ عمر کو آگے بڑھایا ہے، عمر بھی رکی رہی، جسم بھی رکا رہا۔ 100 سال بعد تورات کا حافظ بنا کے اٹھایا ہے، احسان نہیں جتایا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک ایک نبی پر احسان کیا۔ 40 سال مچھلی، 40 دن جو ہے مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر پیغمبر کو زندہ صحیح سالم باہر نکالا، احسان نہیں جتایا۔ 40 دن آگے نمرود میں رکھ کر زندہ باہر نکال دیا، میں نے احسان نہیں جتایا۔ میں نے زندہ زمین سے آسمان پر عیسیٰ کو اٹھا لیا، احسان نہیں جتایا۔ میں نے کبھی احسان نہیں جتایا، اس لیے کہ یہ معجزات، یہ سارے کرامات میرے خزانے میں ایک نہیں ڈھیروں ہیں، ایک نہیں کروڑوں ہیں، لیکن میرا سارا خزانہ، میری پوری قدرت، میری پوری کائنات میں محمد عربی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، محمد عربی جیسا نظر کوئی نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بندو میں تم پر احسان کرتا ہوں کہ میں تمہیں محمد دے رہا ہوں، محمد دے رہا ہوں۔ میرے خزانے میں ہر چیز بہت ہے۔ اب الٹ ہے معاملہ، اب دنیا میں معاملہ کیا ہے؟ ہمارے دل میں ہر کچھ ہے، ہمارے گھر میں سب کچھ ہے، ہماری شادیوں میں سب کچھ ہے، ہمارے جنازوں میں سب کچھ ہے، لیکن نہیں ہے تو محمد الرسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے خزانے میں سب کچھ ہے لیکن محمد جیسا کوئی نہیں۔ اور ہم کیا پریکٹیکلی کیا کہہ رہے ہیں مسلمان؟ اچھا اللہ نے خطاب کس کو کیا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنین کو خطاب ہے نا، میرے مومنوں۔ اللہ کیوں کہہ رہا ہے مومنین؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ لقد تو قسم کھا لی نا، لقد قسم کھا کے کہا۔ من کس کو کہتے ہیں؟ احسان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن میں احسان کا لفظ آیا ہے، ایک من کا لفظ آیا ہے۔ احسان اس کو کہتے ہیں جس کا آپ صلہ دے دیں۔ آپ نے کسی نے آپ کو گلاس پانی کا پلایا، آپ اسے پانی کے 2 گلاس دے دیں۔ کسی نے آپ کو 1 جوڑا کپڑے کا دیا، آپ اسے 10 جوڑے دے دیں۔ یہ احسان ہے جس کا بدلہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے الانسان، اللہ کے رسول نے فرمایا الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہے وہ احسان کا بدلہ ہے، یعنی بندہ ہے۔ انسان اس کو کہتے ہیں جو اپنے احسان کرنے والے کو جزا کہے، جزاک اللہ کہے۔ آج معاملہ الٹ ہے، جس پر آپ احسان کریں گے اسی سے آپ ڈسے جائیں گے۔ آپ کو کبھی باہر کا بندہ ڈسے گا نہیں، نقصان نہیں دے گا۔ میرے پاس سارا دن لوگ آتے ہیں، اچھا نام بتائیں جی، نام تو میں نہیں بتاتا کس نے کیا، کہتے ہیں اپنا ہے یا پرایا؟ بھائی پرائے کو کیا لگی ہے آپ سے؟ اب امریکہ میں بیٹھے ہوئے بندے کو مجھ سے کوئی حسد ہوگا؟ اس سے مجھ سے کیا ہے؟
یاد رکھیں الانسان عبد الاحسان حدیث. پھر اللہ نے یا من کا لفظ بولا. من اس احسان کو کہتے ہیں جس کا صلہ کوئی دے ہی نہیں سکتا. اللہ نے یا من بولا کہ ساری کائنات کیا مل کر اول آخر انس جن سارے مل جاؤ, سارے سجدے میں چلے جاؤ, پوری زندگی سجدے میں رہو, ساری زندگی اللہ کے عابد زاہد متقی بن جاؤ, لیکن تم میرے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے کہ میں نے محمد الرسول اللہ تمہیں دیے. خالی یہ بدلہ نہیں دے سکتے ہو تم. اللہ آگے کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین. کون سا احسان کیا؟ اتنا بڑا احسان کہ جس کا صلہ ہی کوئی نہیں دے سکتا. مجھے حضور کی امت میں اللہ نے پیدا کیا, اس کا صلہ میں پوری زندگی نہیں دے سکتا اللہ کو. اللہ مجھے کسی امت میں ہی پیدا کر سکتے تھے. میرا اعزاز ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. ہمیں فخر ہے اس بات پر. اب آپ دیکھیے یہ اللہ نے پہلے یہاں کہا کہ تم اپنے مقام کو سمجھو, ایسا احسان کیا ہے تم صلہ دے ہی نہیں سکتے. پھر آگے لفظ بولا علی المؤمنین, کافرین نہیں. اچھا اللہ کہتا الحمدللہ رب العالمین, اللہ رب ہے عالمین کا. یہاں اللہ نے نہیں کہا لقد من اللہ علی العالمین, میں نے عالمین پہ احسان کیا, نہیں. علی انسان بھی نہیں کہا. اللہ نے کیا بولا علی المؤمنین. اس لیے مومنین کہا کہ نبی کا مقام وہ سمجھتا ہے جو مومن ہوتا ہے. جس کو نبی کا مقام ہی نہیں پتا, اس کا اسلام سے تعلق ہی نہیں, تو ہم اسے کچھ نہیں کہتے, اس لیے کہ اس کے دل میں آقا کی محبت ہے ہی نہیں, مقام حضور کا پتہ ہی نہیں. یاد رکھیں آج جیسے ہوتا ہے نا جماعتوں والے, ہر جماعت کا بندہ اپنے لیڈر کو یہاں رکھتا ہے اور باقی لیڈروں کو ادھر رکھتا ہے جب چاہے پھینک دے. ایسا ہی ہے نا, مذہبی بھی سیاسی بھی جماعتیں یہی کر رہی ہیں, حالانکہ بہت غلط ہے یہ. میری جماعت کا لیڈر جیسا دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں, بس یہ جملہ رٹا ہوا ہے سب نے. اچھا اس کو کیوں ہوتا ہے ایسے کہ اس نے اس جماعت اور اس قائد اور اس لیڈر, چاہے وہ سیاسی ہے مذہبی ہے, اس کو اتنا گہرائی سے اس کے دل میں عقیدت ڈال دی گئی ہوتی ہے کہ وہ کائنات میں اس لیڈر کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اس کے خلاف سنتے ہی بگولا ہو جاتے ہیں. اچھا ہر مسلک ہر جماعت والا یہ کر رہا ہی نہیں کر رہا. اچھا ہم دوسرے مسلک والے کی عزت کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے دل میں اپنے کے علاوہ کسی کی عزت ہے ہی نہیں. چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں, بات سمجھیے گا. اچھا میرے مسلک کے مخالف جس کا مسلک ہے اس کا ذکر میرے سامنے ہوگا تو میں ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جاؤں گا, پھر میں کہوں گا مرحوم تھے وہ, اور جب اپنے کسی کی باری آئے گی کہیں گے رحمت اللہ علیہ تھے. ایسا ہی ہوتا ہی نہیں ہوتا. کیوں کہ ہمارے دل میں اس کی عظمت نہیں ہے, ڈالی ہی نہیں گئی ہے, بس اپنی بات منوائی گئی ہے کہ بس آپ کا ایسا ہے باقی سارے گندے ہیں خراب ہیں. یہ بہت بڑا ظلم ہے, یاد رکھیں. اللہ کہتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کرنے والے ہیں, گستاخی کرنے والے ہیں, اصل میں وہ مومن ہے ہی نہیں, چونکہ ان کے قلب میں حضور کی محبت ہی نہیں ہے. کبھی بتایا ہی ان کو نہیں گیا کہ حضور کی شان کیا ہے, وہ کافر ہیں. میں خطاب خالی مومنوں کو اس لیے کر رہا ہوں کہ مومنوں, تم نے تو کلمہ محمد عربی کا پڑھا ہے, تم نے تو حضور کے مقام کو سنا ہے, تمہاری ماؤں نے تمہیں بچپن میں بھی بتایا ہے کہ حضور جیسا کائنات میں کوئی نہیں اللہ کی مخلوق میں. تم نے تو حضور کے پہچان لیا منصب کو. اب میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم مان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہیں دیے, میں نے تم پر احسان عظیم کیا, احسان عظیم کیا. اس بعثا. اچھا اب آپ دیکھیے کہ وہاں فرمایا من المؤمنین من انفسہم, پھر انفسہم کہا. یہ نہیں کہ حضور مومنو تمہیں دیے,
حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آئے لیکن وہ تمہارے اندر ہی رہے ساری زندگی. انفسہم، یہ نہیں ہے کہ ایک دم ظاہر ہوئے، باہر سے کہیں پڑھ کے آئے، باہر سے کہیں ڈگری لے کر آئے، باہر سے آئے تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ بچپن کہاں گزرا، جوانی کہاں گزری، لڑکپن کہاں گزرا، کس نے ان کی ٹریننگ کی، کس نے ان کو تربیت کی. آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک دم نمودار ہوتے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو ٹریننگ کس نے دی، ان کی تربیت کس نے کی، ان کے اندر جو دماغ ہے وہ کس کا ہے، زبان کس کی بات بول رہی ہے. ہمارے میڈیا میں، ہمارے یوٹیوب چینلوں پہ ہمارے بہت بڑے اسکالرز ایسے ہیں جو باہر سے پڑھ کے آتے ہیں، ٹریننگ کسی اور سے لیتے ہیں، بات آ کے ایسی کرتے ہیں جو مسلمانوں کے اندر تفرقہ اور ان کے عقائد سے انہیں گمراہ کرنے کی بہت بڑی سازش ہوتی ہے. اور شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ کے اندر باقاعدہ یہ سارا دجالی نظام کو وضاحت سے بیان فرمایا کہ ہر اڑتے ہوئے بندے کو ولی نہ سمجھے، ہر بولنے والے، دلائل دے کر بات کرنے والے جس کا مقام علماء میں نہ ہو، جسے علماء پہچانتے نہ ہوں، جسے علماء جانتے نہ ہوں، جسے وقت کے اللہ کے نیک بندے اور علماء اعتماد نہ کرتے ہوں، چاہے وہ کتنی ڈگریاں لے کے آ جائے، شاہ عبدالعزیز نے فرمایا اس کو شیطان سمجھو، رحمانی بندہ نہ سمجھو. یہ کسوٹی ہے. من انفسہم بتاتی ہے کہ دیکھو یہ کوئی اجنبی نہیں ہے، یہ کوئی باہر سے نہیں آئے ہیں، یہ کوئی ایک دم تعلیم حاصل کر کے باہر کی ڈگریاں. میں ابھی یہاں پہ آپ کو کہوں کہ میرے پاس آکسفورڈ کی ڈگری ہے، فلاں 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 ڈگریاں ہیں میرے پاس، تو آپ سارے متاثر ہو جائیں گے. میں آپ کو کہوں وفاق المدارس کی ڈگری ہے تو آپ کہیں گے یہ تو عام بات ہے. لیکن مجھے آپ کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں آکسفورڈ کی کروڑ ڈگریاں وفاق المدارس پہ قربان کر سکتا ہوں. کیوں؟ کہ اس ڈگری پر علماء کا اعتماد نہیں ہے اور میری ڈگری پہ علماء کا اعتماد ہے. سمجھے آپ بات کو؟ آپ کی ویلیو نہیں ہے عوام کی اعتماد کی. یاد رکھنا کس کی ویلیو ہے؟ علماء کی، اکابر کی، بڑوں کی، اللہ والوں کی. ڈگریاں عوام کے جی بڑی ڈگریاں ہیں، عوام کروڑ بندہ کے کوئی ویلیو نہیں. ویلیو کس کی ہے؟ جو اس فیلڈ کے بڑے ہیں، جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، بڑے ہیں. اچھا یہ بات ایک ذہن نشین کر لیں. من انفسہم بتاتی ہے کہ یہ باہر سے نہیں آئے، تمہارے اندر رہے ہیں. بچپن بھی تمہارے اندر گزارا، جوانی تمہارے اندر گزاری، لڑکپن تمہارے اندر گزارا. کیا ابو جہل، کیا عتبہ، کیا شیبہ، کیا مکہ کے مشرکو تم نہیں کہتے تھے صادق آ رہے ہیں؟ تم نہیں کہتے تھے امین آ رہے ہیں؟ کیا تم صادق و امین ہی نہیں کہتے تھے؟ کیا بیت اللہ جب جھگڑا پیدا ہوا حجر اسود رکھنے میں، کیا تم نے ثالث اور امین ان کو نہیں بنایا؟ کیا تم ان کے چہرے کے واسطے اللہ کو نہیں دیتے تھے؟ جب بارش رک جاتی تھی تم سامنے محمد ابن عبداللہ کو کھڑا کر کے کہتے تھے اللہ اس چہرے کی برکت سے بارش کا نزول کر دے. کیا تم ان کو پارسا نہیں مانتے تھے، متقی نہیں مانتے تھے؟ پہلے جوانی ان کی اچھی گزری تمہارے اندر. من انفسہم. اچھا ایک معالم التنزیل جلالین کی شرح ہے، اس میں لکھا من انفسہم، وہ قرات الگ ہے. من انفسہم فرمایا محمد بھیج کر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے امت تم پر احسان کیا اس لیے کہ میرے خزانے میں محمد جیسا کوئی نہیں. پوری کائنات میں، ساری کائنات کے ہر جگہ تم ڈھونڈ لو اللہ کا خزانہ کتنا بڑا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں. پھر اللہ نے فرمایا وہ ہیں من انفسہم، تم میں سے ہیں، تمہارے اندر سے ہیں، تمہارے خاندان سے ہیں، تمہاری برادری سے ہیں، تمہارا خون ہے، تمہارے کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے بھانجے ہیں، کسی کے کزن ہیں، کسی کے شوہر ہیں، کسی کے والد ہیں، کسی کے داماد ہیں، کسی کے سسر ہیں. اب آپ دیکھو من انفسہم ہے تم میں سے، لیکن یاد رکھنا بشر ہیں، تم میں سے ہیں، لیکن کبھی نہ سوچنا ہم جیسے ہیں. کبھی نہ سوچنا
ہم جیسے ہیں من انفسہم من انفاسہم انفاسہم، اس کا معالم التنزیل میں علامہ جو اس کی نقل فرماتے ہیں، جلالین کی شرح ہے، آپ فرماتے ہیں تم میں سے ہیں لیکن تم جیسے زمزم پانیوں میں سے ہے پانیوں جیسا، حجر اسود پتھروں میں سے ہے پتھروں جیسا، محمد تم میں سے ہیں لیکن تم جیسے نہیں ہیں۔ یاد رکھنا تمہیں پسینہ آتا ہے بدبو پھیلتی ہے، لیکن آقا کو پسینہ آتا تھا خوشبو پھیلتی تھی۔ امام ترمذی لکھتے ہیں حضور علیہ السلام سوئے ہوئے تھے، پسینہ ٹپک رہا تھا، گھر ام سلیم کا تھا۔ انس ابن مالک کو اپنی والدہ نے کہا بیٹا جلدی سے شیشی لے آ، بیٹا خالی شیشی لے آیا۔ ام سلیم نے کہا بیٹا یہ ماتھے سے قطرے اس بوتل کے اندر بھر لے۔ انس ابن مالک کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں نے وہ عطر کی شیشی کے اندر حضور کا پسینہ جب ڈال لیا، جمعہ کے دن جب وہ پسینہ لگا کر اپنے کپڑوں پہ میں باہر نکلتا تھا، مدینے کے لوگ کہتے تھے انس یہ خوشبو کہاں سے لایا ہے؟ جہاں سے گزر جاتا ہے معطر جگہ ہو جاتی ہے۔ ہمیں پسینہ آئے بدبو پھیلے، نبی کو پسینہ آئے تو خوشبو پھیلے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں ایک حد تک، نبی پیچھے بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ نے نبی کو بھی آنکھیں دی، ہماری آنکھیں ایک حد تک دیکھتی ہیں، نبی کی آنکھیں تو عرش تک دیکھتی ہیں۔ اور ہم چلتے ہیں، ہمارے سامنے دیکھنے والا دہکتا ہے۔ نصرت بالرعب، ہمارے نبی نے فرمایا میں چلتا ہوں 1 مہینے تک میرا رعب دور تک چلا جاتا ہے۔ ہم سوتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سوتے ہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے ایسے نبی کو بنایا، من انفسہم من انفاسہم، تم میں سے ہیں لیکن تم جیسے نہیں ہیں۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے جو یہ کہے کہ علماء دیوبند یہ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے ہیں۔ یہ جملہ تو کہنے والا مسلمان رہتا ہی نہیں۔ اور آخری بات یاد رکھیں، نبی جیسے ہم جیسے ہو نہیں سکتے نا، یہ جملہ بڑا اہم ہے جو میں بھی بتا رہا ہوں۔ یہیں پہ سٹاپ کر کے میں سمجھانے کی ایک بات کر رہا ہوں، آخری بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ نبی ہم میں سے ہیں لیکن ہم جیسے، نبی ہم میں سے ہیں ہم جیسے۔ اللہ کے نبی کے غلام آج عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ہم میں سے ہے نا، لیکن وہ بھی ہم میں سے ہیں۔ اللہ نے ان کو بھی صفات نبوت ایسی دی ہیں جو آج 14ویں 15ویں اور 12ویں اور 11ویں اور 10ویں صدی میں جو نبی کی غلامی کرے، جو آج بھی نبی کے غلامی میں قریب ہو جائے، وہ ہم میں سے ہوتا ہے لیکن ہم جیسا، عام بندوں جیسا نہیں ہوتا۔ فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ اور آپ سوچئے جو نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والے تھے، جو نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنے والے تھے، جو نبی کے سامنے کلمہ پڑھ کے نبی کو گواہ بنانے والے تھے، جن کے نکاح رسول اللہ نے پڑھائے، جن کے جنازے رسول اللہ نے پڑھائے، جن کے ایمان کی گواہی قرآن دیتا ہے، جن کو مومن قرآن کہتا ہے، جن کو مسلم قرآن کہتا ہے، جن کو جنتی قرآن کہتا ہے، جن کا ایمان کا گواہ دنیا میں اللہ کے بعد نبی ہو، جو آج بھی نبی کے روزے میں سوئے ہوئے ہوں، بتائے وہ ہم جیسے ہو سکتے ہیں؟ کوئی عام بندہ ان پہ اعتراض کر سکتا ہے؟ کوئی ان کے بارے میں غلط سوچ سکتا ہے یا بول سکتا ہے جس کا نسب گندا ہوتا ہے؟ بول سکتا ہے نبی پہ بھی۔ اتلم بعد ذالک زنیم، قرآن سورہ قلم کہتی ہے نبی کے بارے میں لب کشائی بےہودہ وہ کرتا ہے جس کا نسب پاک نہیں ہوتا۔ یہی جملہ ہے محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا، نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والے، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے نبی پاک ہے، نبی کے ہاتھ پہ جو ہاتھ گیا وہ بھی ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیں اگر نبی کا ہاتھ پاک ہے
تو کیا ناپاک ہاتھ آ سکتا ہے نبی کے ہاتھ پہ؟ جن صحابہ نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا وہ پاک ہیں یا نہیں؟ وہ آج قبر میں بھی پاک ہیں یا نہیں؟ اب ایک بندہ ہمارے پڑوس میں یہاں اڈیالہ روڈ پر تقریر کر کے جاتا ہے، اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، رب کعبہ کی قسم شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ نے لکھا اپنی تحفہ اثنا عشریہ کے اندر، جو بندہ چاہے کروڑ تمغے اہل سنت کے لگا لے لیکن کسی ایک صحابی کے بارے میں بیہودہ الفاظ استعمال کرے، لب کشائی کرے، یقین کر لو وہ اندر سے رافضی ہے، سنی نہیں ہے۔ اب وہ کہتا ہے مکہ فتح کے بعد جو لوگ مسلمان ہوئے وہ طلقاء ہیں، طلقاء کہتے ہیں ان کو جن کو طلاق رسول اللہ نے دے دی تھی، نعوذ باللہ، نقل کفر، اس نے کہا طلاق دے دی تھی۔ تمہاری بات کو، تم تو صحابہ اہل بیت کے گستاخ ہو، انٹیلیجنس ادارے نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ اس لیے کہ ہم صحابہ اہل بیت کے غلام ہیں۔ اس نے خالی صحابہ کی نہیں اہل بیت کی توہین کی ہے، اس لیے کہ مکہ فتح ہونے کے بعد حضرت عباس بھی کلمہ پڑھتے ہیں، مکہ فتح ہونے کے بعد حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل بن ابی طالب بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ مجھے بتایا جائے طلقاء میں عقیل بھی ہیں، طلقاء میں عباس بھی ہیں، کیا آپ ان کو بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضور نے ان کو طلاق دے دی تھی اور اسلام سے نکال دیا تھا؟ گویا کہ آپ اہل بیت کے بھی گستاخ ہیں، صحابہ کے بھی گستاخ ہیں، اور ہمارا مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے جو ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ جو ایک صحابی یا ایک اہل بیت میں سے کسی کی بھی گستاخی کرتا ہے اس کا اسلام سے تعلق نہیں رہتا۔ اب وہ بے ادب کہتا ہے، نام نہاد سنی کہتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جنہوں نے کلمہ پڑھا جو طلقاء ہیں، وہ طلقاء کہتا ہے طلقاء والوں کو حضور نے چھوڑ دیا تھا، یہ مجبوری سے کلمہ پڑھا تھا، منافق تھے نعوذ باللہ۔ تو آپ بتائیں کیا عباس بن عبد المطلب، کیا عقیل بن ابی طالب کے بارے میں یہی فتویٰ دے سکتا ہے کوئی؟ چھوڑے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ چھوڑ دے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، چھوڑ دے ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ صرف مجھے بتا دیں اہل بیت کی اس نے۔ تو آج اہل بیت کے ماننے والے وہ کہاں گئے؟ صحابہ اکرام اور اہل بیت کے ہم غلام ہیں، غلام رہیں گے۔ صحابہ اہل بیت ہمارے سروں کا تاج ہیں، تاج رہیں گے۔ سب صحابہ اہل بیت سے ہم پیار کرتے ہیں، پیار کرتے رہیں گے۔ اور ایسے لوگ صرف سستی شہرت کے لیے، مقبول اور مشہور ہونے کے لیے اور ویزے کہیں نہ کہیں کے لینے کے لیے صرف یہ کام کرتے ہیں، لیکن نہ دنیا ان کی بنتی ہے نہ آخرت بنتی ہے، یہاں بھی تباہ وہاں بھی ذلیل۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔